بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے ایک تعارفی نوعیت کی گفتگو آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں، مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر اور افضل الخلق اور کل انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور ان تمام تر باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفس مسئلہ کی وضاحت کر سکیں تاکہ ہمارے عوام اور ہمارے خواص بالخصوص اس مسئلے میں اپنے اہل علم اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو دوبارہ جان سکیں، یاد دہانی ہو سکے۔ تنویر المقباس من تفسیری ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری اقوال کا مجموعہ ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات مقدسہ آیت نمبر 17، 18، 19، 20 اور 21 کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب جو سب سے بڑا متقی ہے، جو الاتقیٰ ہے، اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ اپنا مال اس لیے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے کہ اسے نفس کا تزکیہ نصیب ہو اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس نعمت کا، جس احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ اللہ سے اور اللہ رب کریم اس سے راضی ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعطی مالہ فی سبیل اللہ وہو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذات اقدس جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تفسیر قرطبی میں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی شدید تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور جب آپ کی تکلیف کو دیکھا کہ آپ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد یعنی اللہ ینجی کا، فرمایا کہ تمہیں احد یعنی اللہ جو واحد اور یکتا ہے وہی نجات عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا فرمایا کہ یا ابا بکر ان بلالا یعذب فی اللہ، اے ابو بکر بلال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک بہت قیمتی غلام اور بہت سے دراہم دے کر آپ کو آزاد کروا لیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تفسیر خازن میں، جسے لباب التاویل فی معانی تنزیل کہتے ہیں، حضرت علاء الدین خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی قولی جمیع المفسرین، فرمایا کہ ان آیات مقدسہ میں جس شخص کو اللہ نے الاتقیٰ سب سے بڑا متقی فرمایا ہے، فرمایا تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں الاتقیٰ یعنی سب سے بڑے متقی سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام خازن فرماتے ہیں کہ ہجرت سے قبل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو آزاد کروایا، جن میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں سے ایک عامر بن فہیرہ بھی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ہجرت کے واقعے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت فرماتے رہے، اور بیر معونہ کے واقعے کے موقع پر آپ شہید ہوئے اور اللہ رب کریم نے آپ کے جسم مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح امیس اور زہرہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا، صدیق اکبر نے آپ کو آزاد کیا تو آپ کی بینائی جاتی رہی۔ قریش نے طعنہ دیا کہ صدیق اکبر نے اس خاتون کو آزاد کروایا ہے، یہ مسلمان تھی، اسی لیے اس عورت کی بینائی جاتی رہی، لات منات عزا نے اس کی بینائی کو سلب کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقیت کی اس نسبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت اور ایمان کے تعلق کی بنا پر اس خاتون کی بینائی کو واپس کر دیا، اور اس عورت کا ایمان آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس خاتون نے کہا کہ ورب الکعبہ ورب البیت، اللہ کی قسم جو اس کعبے کا
خدا ہے، اس کعبے کا رب ہے۔ فرمایا کہ لات، منات اور عزیٰ کسی کو نقصان اور نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ رب کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ اس غلام، اس باندی خاتون کو اللہ رب کریم نے بینائی واپس لوٹا دی۔ تو حضرت امام خازن بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وقد ذکر غیر واحد من المفسرین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ صرف ایک دو نہیں، تمام ہی مفسرین کا یہ اس بارے میں یہ قول ہے کہ ان آیات میں جس کو اللہ نے سب سے بڑا متقی کہا، جس کو اللہ رب کریم نے الاتقی قرار دیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حتیٰ ان بعدہم حکا الاجماع من المفسرین علی ذالک، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اس بارے میں مفسرین کا اجماع ذکر کیا ہے کہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب کریم نے الاتقی فرمایا، سب سے بڑا متقی۔ فرماتے ہیں ولا شکا انہ داخل فیہا واولی الامت بعمومہا فان لفظہا لفظ العموم وہو قولہ تعالی وسیجنبھا الاتقی۔ فرمایا کہ اگر اس کے معنی کو عام بھی رکھا جائے تو اس کے عموم میں سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہونے والی شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسیجنبھا الاتقی، ان قریب جہنم سے سب سے بڑے متقی کو دور رکھا جائے گا، یہ آیات مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں الاتقی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المراد من ھذا الاتقی هو افضل الخلق۔ فرماتے ہیں کہ یہاں الاتقی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ہے تو یہ بات لازم ہے کہ یہاں الاتقی سب سے بڑے متقی سے مراد صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہو۔ پھر آپ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت مقدسہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں والاکرم هو الافضل۔ فرماتے ہیں کہ الاکرم سے مراد الافضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ فدل علی ان کل من کان اتقی وجب ان یکون افضل۔ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ شخصیت جو الاتقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے جو میں نے دونوں آیات مقدسہ کو جوڑنے کے بعد آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ التَّقْدِيرُ أَتْقَاكُمْ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَثَبَتَ أَنَّ الْأَتْقَى الْمَذْكُورَ هَا هُنَا لَا بُدَّ وَأَن يَكُونَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ اتقی ہیں وہ تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیونکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات اقدس سب سے زیادہ افضل ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی دلالت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان ابا بکر افضل الامہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت ہیں۔ اسی طرح حاشیہ محی الدین شیخ زادہ میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ نے بھی انہی آیات مقدسہ کے ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ والآیات نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ھذا ما ذهب الیہ جمہور المفسرین۔ فرماتے ہیں کہ تمام تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ
व अक्रमहुम व अत्क़ाहुम अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अफ़ज़लुल खल्क़ अक्रमुल खल्क़, अल्लाह तबारक व ताला के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बड़े मुत्तकी अगर कोई हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। इस नशिस्त का मकसद ये है कि हम कुरान, सुन्नत और आइम्मा अक़ाइद के अक़वाल की रोशनी में ये बात वाज़े कर सकें और सिर्फ़ नफ्स मसला को बयान कर सकें कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, और यही हमारा इजमाई अक़ीदा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली नशिस्त में हम अहादीस की रोशनी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रोशनी में, अहले बैत और बिलख़ुसूस अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल की रोशनी में इस बात की वजाहत करेंगे कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।